تیسرے نمبر پہ چونکہ وقت بھی اب کم رہ چکا ہے اور اس کو صرف اشارتاً اس واقعہ کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آج جس وقت یہ کہا جائے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے سارے مرید جنت میں نہیں چلے جاتے، تو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی کہانی ہے، یہ بھی کہانی ہے غوث کے ماننے والوں نے بنائی ہوئی. اور مرزا پھر وہ حدیثیں پڑھتا ہے کہ قیامت میں تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بڑے بڑے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہاں یہ تمہارا غوث کیا کرے گا؟ ہم کہتے ہیں آؤ یہ کہانی بھی ہم تمہاری حدیث سے حل کر دیں. حدیث یہ بخاری شریف میں ہے اور حدیث کا نمبر ہے 7439. اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان، اللہ فرماتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جس وقت جہنمیوں کی صفیں بن جائیں گی، جنتیوں کی صفیں بن جائیں گی، جنہوں نے جہنم میں جانا ہے وہ جہنم میں جا چکے ہوں گے، ابھی جنتی جو ہیں کچھ وہاں موجود ہوں گے. تو حضور فرماتے ہیں کچھ جنتی بابے اللہ سے جھگڑا کریں گے، اور جھگڑا اس بات پہ ہوگا، وہ جو محب اور محبوب کا ہوتا ہے، جھگڑا اس بات پہ ہوگا، وہ بندے وہ بابے کہیں گے اللہ تو نے ہمارے ان مریدوں کو، ہمارے ان ماننے والوں کو تو نے جہنم میں بھیج دیا، جنہیں ہم نماز پڑھنے کا کہتے تھے وہ نمازیں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، روزے ہمارے ساتھ رکھتے، انہوں نے تبلیغ کے کام ہمارے ساتھ کیے، انہوں نے تحفظ ناموس رسالت پہ ڈنڈے ریلیوں میں ہمارے ساتھ آئے، ختم نبوت پہ انہوں نے پہرا ہمارے ساتھ کیا، اللہ ہمارے ساتھ تبلیغ کے کام کیے، نمازیں ہمارے ساتھ پڑھی، روزے ہمارے ساتھ رکھے. اللہ ہمیں تو نے جنت کا ٹکٹ دے دیا، ان کو تو نے جہنم میں بھیج دیا، ہم تو نہیں جائیں گے انہیں چھوڑ کے جنت میں، انہیں چھوڑ کے ہم جنت میں نہیں جائیں گے. اب دیکھو وہ بابے وہاں وہ کہیں گے ہم جنت میں نہیں جائیں گے، تو رب ذوالجلال یہ نہیں فرمائے گا کہ ٹھیک ہے انہیں تو میں نے نہیں نکالنا، اگر تو نے نہیں جانا جنت میں تو جاؤ انہیں کے ساتھ. حدیث میں یہ نہیں، اللہ فرمائے گا جھگڑا نہ کرو، اذهبوا، حدیث کے لفظ ہے اذهبوا فمن وجدتم فی قلبه مثقال دینار من الایمان فاخرجوه. اللہ فرمائے گا جاؤ جہنم کے اندر، جہنم میں تم دیکھو جس کے دل کے اندر بھی ایک دینار کے برابر ایمان ہے، اسے جس کو تم پہچانتے ہو اس کا ہاتھ پکڑ کے جہنم سے نکال کے جنت میں لے جاؤ. اب نبیوں کی بات نہیں ہے، یہ بات ولیوں کی ہے، باپوں کی ہے. اب وہ بابے جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں جا کر بھی اللہ انہیں جہنم کی گرمی نہیں پہنچنے دے گا. وہ جائیں گے کیوں؟ جہنمیوں کو جہنم سے نکالنے کے لیے. جس کو وہ پہچانتے ہوں گے اس کو جہنم سے نکالیں گے. جب نکال لائیں گے اللہ پھر فرمائے گا ایک چکر اور لگاؤ، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے بھی نکال لاؤ. وہ جائیں گے پھر نکال لائیں گے. تیسری بات سنو، اللہ فرمائے گا ایک چکر اور لگا لو، جس کے دل میں اب ذرہ پر بھی ایمان ہے اسے بھی نکال لاؤ. اب حدیث کے لفظوں پہ آپ نے غور نہیں کیا. لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، یہاں حضور فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا جاؤ جس کے دل میں دینار کے برابر ایمان، رائی کے دانے کے برابر ایمان، ذرہ بر ایمان، ایمان کا تعلق دل سے ہے. قربان جائیں نبی کے علم پر، یہاں تو نبی کی امت کے ولی بھی دل میں دیکھتے ہوں گے کہ کس کے دل میں ذرہ بر ایمان ہے، کس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اور کس کے دل میں دینار کے برابر ایمان ہے. ایمان چھپی ہوئی چیز ہے، دل میں دل کا معاملہ ہے، وہ ظاہر کو نہیں. اللہ کے ولی تو دل میں چھپی باتیں بھی جانتے
ایمان کو نکالنا ہے، فرمایا جس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہے اسے بھی نکال لاؤ۔ تو ولی دل کو دیکھتا ہوگا کہ کس کے دل میں کتنا ایمان ہے، اسے نکال کے جنت میں پہنچا دے گا۔ اب دیکھو یہ بات ہے بابوں کی، لوگ کہتے ہیں بابے کر کچھ نہیں سکتے، ہم کہتے ہیں یہ کہانی تمہیں سنائی، مرزا اب تو پکڑا ہوا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اتنے سالوں میں مرزے نے کوئی ایک بھی اپنا کوئی نجائز پیدا کیا ہے؟ آئے میدان میں یہ نجائز اس لیے کہا کہ اولاد کی قسمیں تین ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حقیقی اولاد، ایک ہوتی ہے روحانی اولاد، اور تیسری وہ والی ہوتی ہے حقیقی تو ہے نہیں، روحانی کا مرزا انکار کرتا ہے، اس لیے روحانی ہم بننے نہیں دیں گے، تو ایک تیسری ہی بچتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آؤ میدان میں، اتنے سالوں میں کوئی ایک بھی کیا کیا ہے؟ یہ تین کہانیاں آج ہم نے سنائی ہیں، اس ایک کا بھی انکار کر کے دکھاؤ، ہم مان لیں گے کہ مرزے نے جو تبلیغ کی ہے وہ سچی ہی ہے، نہیں تو مانو مرزا جو بھونکتا ہے وہ جھوٹ ہے۔ اللہ نے اپنے اولیاء کو یہ شان دی ہے کہ وہ غیب بھی جانتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے وہ مردے بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ یہ شان تو محبوب کے غلاموں کی ہے، سوچو کہ اللہ کے نبی کی شان کتنی اونچی ہوگی۔ آخری بات اسی حدیث میں ہے، اسی حدیث میں میرے آقا فرماتے ہیں سارے شفاعت کر لیں گے، نبی بھی، فرشتے بھی، اور یہاں تک کہ ولی بھی، حفاظ بھی، سارے کر لیں گے۔ اللہ فرمائے گا شفاعت کرنے والوں تم سب نے کر لی، تم سب نے شفاعت کر لی، اب میں کیوں نہ کروں؟ اللہ خود شفاعت فرمائے گا۔ کس طرح؟ حدیث میں لفظ ہے بخاری کے، اللہ اپنی شان کے لائق، جو اس کا دست قدرت ہے اس کی شان کے لائق، اللہ لپ بھرے گا جہنم سے، تو جہنم سے اپنے دست قدرت میں لپ بھر کے اللہ انہیں جنت کی نہر حیات میں ڈالے گا۔ چونکہ عمل جن کو رب نے نکالنا ہے، ان کے کھاتے میں عمل ایک بھی نہیں ہونا، ایک عمل بھی نہیں، سڑ کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے، یہ بھی حدیث میں ہے، سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ اللہ اپنی شان کے لائق لپ بھرے گا، انہیں جہنم سے نکال کے جنت کی نہر حیات میں غوطہ دے گا، وہ جہنم کی ساری سیاہی اتر جائے گی، جنت میں پہنچ کے بھی ان کا نام پڑ جائے گا یہ اتاق الرحمان ہے، یہ وہ ہیں جن کو رحمان نے آزاد کیا ہوا ہے، یہ رحمان کی آزاد کیے ہوئے ہیں۔ یہ ہے جو شفاعت کے آج منکر ہیں، وہ اس شفاعت میں بھی نہیں آنے، شفاعت میں وہی آئے گا جو آج رب کی بھی مانے، اولیاء کی بھی مانے، فرشتوں کی بھی مانے، چونکہ رب کی ہے سب سے آخر میں، اس سے پہلے ولیوں کی ہے، تو رب کی اسے ہی کام آئے گی جو پہلے ولیوں کا بھی مانتا ہے، نبیوں کی بھی مانتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔